السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 122 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، میں نے تجھے ہدایت دی۔ یہاں اللہ نے ہدایت کو زندگی اور جہالت کو گمراہی، جہالت و گمراہی کو مردہ قرار دیا، اور شیطان کی اس چال کا ذکر ہے جس میں وہ انسان کے دل میں خوش فہمیاں پیدا کر دیتا ہے کہ بس جو کچھ تو کر رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے، تیرے اعمال لوگوں سے اچھے ہیں۔ فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ وجعلنا لہ، ہم نے اسے دی نور یمشی، روشنی، یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں اس کے ساتھ چلتا تھا، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنے والا نہ ہو، یہ اس انسان کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، اور اللہ فرما رہے ہیں میں نے ہدایت، روشنی اور نور دیا۔ کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کر دیا گیا کافرین کو، کافروں کے، ما کانوا یعملون، جو وہ کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال، ان کے کافروں کے جو اعمال ہیں ان کو مزین کر دیا گیا۔ فرمایا کہ کفر و جہالت کی تاریکی میں تو غرق تھا، اللہ نے تیری ہدایت کے سما پیدا کیے، تجھے علم و امان عطا کیا، پھر اطاعت کی توفیق دی، تجھے بھلائی کا رستہ دکھایا، تو بھٹک رہا تھا ان گناہوں، جہالت اور کفر کی تاریک رستوں سے، اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر تجھے ہدایت پر چلنے کا ادراک اور فہم بخشا۔ اگر میں اللہ ایسا نہ کرتا تو کبھی بھی ان راستوں سے ہٹ نہیں سکتا تھا، گمراہی کے رستوں سے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس لیے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ گمراہی کے رستے پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ تم صحیح رستے پر ہو۔ ان کی عقل پر پردہ ڈال رکھا ہے، گویا جیسے اللہ اپنی رضا اور فضل عطا کرنا چاہے اسے اسلام کی سمجھ بوجھ، فہم و ادراک عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، زندہ اور مردہ برابر نہیں، اسی طرح جاہل اور ہدایت یافتہ برابر نہیں ہے۔ کہ انسان تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ظلمت سے نکال کر نیکی کے رستے پہ لگایا، نور کے رستے پہ لگایا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا۔
ان دونوں فرقوں کی مثال یعنی اندھیرے اور اجالے کی اندھے اور بہرے دیکھنے اور سننے والوں کی سی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اور اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 257 میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ طاغوت کے دوست ہیں، شیطان کے دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جا رہا ہے، ہدایت جہالت کی طرف لے کے جا رہا ہے، اولئک اصحاب النار، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ میں جائیں گے، آگ میں رہنے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا، والظلمات والنور، کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، والظل والنور، کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتا ہے، وما یستوی الاحیاء والاموات، نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ اور جہالت میں پڑا ہوا انسان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ مقصود اس آیت میں یہ ہے کہ مومنوں کو کافروں سے اور نفرت دلانا ہے، کافروں سے اور ان کے کفر دونوں سے نفرت دلانا ہے، کہ کفر کا انجام دنیا اور آخرت کی ضلالت ہے، ایمان کی زندگی آخرت میں اللہ کی رضا اور کامیابی پر منتج ہوتی ہے۔ جس طرح صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں متوازن اور بہتر غذا اور اچھی فضا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو صحت مند رکھنے کے لیے گناہوں سے بچنا اور کفر و شرک سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، اور پھر ہمیں اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولیوں دوست ہے ان لوگوں کا، ولی ہے جو لوگ ایمان لائے، یعنی دنیا اور آخرت میں انہیں کسی چیز کی، جس کا دوست اللہ ہو جائے تو پھر کیا کمی رہ جائے گی دنیا اور آخرت میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ یہاں متنبہ بھی کیا کر رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کی چالیں استعمال کرتا ہے، اور اس میں ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ انہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بس تو جو عمل کر رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے، وہی بہتر ہے، بس اسی پر ڈٹا رہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال قرآن و حدیث کے اوپر پرکھنے چاہیے، آیا کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہوں، اگر ان میں کمی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔